اسکل سیکھنا مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا۔ تو چلیے آج مل کر ایک اور قدم اپنی لرننگ جرنی کی طرف بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جین کمپیوٹر ہب۔ اگر آپ اس کورس میں نئے ہیں تو ویلکم، اور اگر آپ میری پہلی کلاس دیکھ چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کے ہوم ٹیب کو پریکٹیکل طریقے سے سیکھیں گے۔ یہ وہ ٹیب ہے جو آپ ہر روز یوز کریں گے، چاہے اسائنمنٹس بنانی ہوں، سی وی تیار کرنی ہو یا آفس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہوم ٹیب، مائکروسافٹ ورڈ اوپن کرتے ہی بائی ڈیفالٹ ہوم ٹیب اوپن ہوتا ہے، اور اگر آپ ہوم ٹیب کو اچھی طرح سمجھ گئے تو مائکروسافٹ ورڈ کا بہت بڑا حصہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آج صرف دیکھنا نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے کلپ بورڈ۔ یہاں 3 آپشن سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں: کاپی، کٹ اور پیسٹ۔ میں ایک ٹیکسٹ لکھتی ہوں: ویلکم ٹو دی سیکنڈ کلاس آف مائکروسافٹ ورڈ۔ اب اگر مجھے اسی ٹیکسٹ کی ایک اور کاپی چاہیے ہو، میں کاپی پر کلک کروں گی اور پھر پیسٹ۔ دیکھیے سیم ٹیکسٹ کی ڈپلیکیٹ کاپی بن گئی۔ اب اگر مجھے اسی ٹیکسٹ کو یہاں سے ہٹا کر نیچے لے جانا ہو تو میں کٹ یوز کروں گی اور پیسٹ کر دوں گی۔ ایک چھوٹا سا ڈفرینس یاد رکھیے، کاپی ڈپلیکیٹ بناتا ہے جبکہ کٹ اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے فونٹ گروپ۔ یہ ہوم ٹیب کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا سیکشن ہے۔ سب سے پہلے فونٹ سٹائل، آپ اپنی پسند کا فونٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی فونٹ سائز۔ ہیڈنگ کے لیے سائز بڑا اور نارمل ٹیکسٹ کے لیے سائز چھوٹا رکھنا ہے۔ اب بولڈ کا یوز امپورٹنٹ ٹیکسٹ کو زیادہ پرومیننٹ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اٹیلک۔ اٹیلک ٹیکسٹ کو تھوڑا اسٹائلش اور سلینٹڈ بنا دیتا ہے، اور انڈر لائن کسی امپورٹنٹ ورڈ یا ہیڈنگ پر ایمفاسائز دینے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب باری ہے ٹیکسٹ کلر کی۔ اگر ہیڈنگ کو اٹریکٹیو بنانا ہو تو کلر چینج کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ ہائی لائٹ بالکل نوٹ بک کی ہائی لائٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اب باری آتی ہے جی پیراگراف گروپ۔ یہ گروپ ٹیکسٹ کی پوزیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیفٹ الائن۔ یہ ٹیکسٹ کو پیج کی لیفٹ سائڈ سے الائن کرتا ہے۔ اس کے بعد سینٹر الائن، یہ ہیڈنگ یا ٹائٹل کو پیج کے بیچ میں لانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ پھر رائٹ لائن، یہ ٹیکسٹ کو رائٹ سائڈ پر ہی لے جاتا ہے۔ اور آخر میں جسٹیفائی، یہ میرے فیورٹ آپشنز میں سے ایک ہے۔ جسٹیفائی ٹیکسٹ کو لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ سے ایکول الائن کر دیتا ہے۔ اس سے ڈاکومنٹ بہت کلین، بیلنسڈ اور پروفیشنل لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے رپورٹس، بکس اور آفیشیل ڈاکومنٹس میں جسٹیفائی کافی حد تک یوز ہوتا ہے۔ اب میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے۔ ایک ہیڈنگ لکھیے، اس کا فونٹ چینج کیجیے، سائز بڑا کیجیے، بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن اپلائی کیجیے، ٹیکسٹ کا کلر چینج کیجیے، اور پھر لیفٹ، سینٹر، رائٹ اور جسٹیفائی چاروں الائنمنٹس یوز کر کے دکھائیے۔ یقین مانیے صرف 10 منٹ کی پریکٹس آپ کا کانفیڈنس کافی بڑھا دے گی۔ تو دوستو، آج ہم نے ہوم ٹیب کے امپورٹنٹ ٹولز کو پریکٹیکل طریقے سے سیکھا ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کی ہے تو آپ مائکروسافٹ ورڈ کا ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور نیکسٹ جین کمپیوٹر ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور یاد رکھیے، ہر ایکسپرٹ کبھی بگنر تھا،
اسکل سیکھنے کا راز ٹیلنٹ نہیں بلکہ روز تھوڑی سی پریکٹس ہے، اس لیے سیکھتے رہیے، پریکٹس کرتے رہیے اور اپنی اسکلس کو ہر دن بہتر بنائیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔